حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے تو ان کی نظر ایک باندی پر پڑی جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ جا رہی تھی، جیسا کہ بادشاہ کی باندیاں ہوتی ہیں۔ حضرت مالک نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا کہ اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں؟ وہ باندی اس فکرہ کو سن کر حیران رہ گئی اور کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ اگر وہ فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگا کہ ہاں، تجھ سے بھی بہتر کو خرید سکتا ہوں۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر میرے ساتھ لے چلو اس کے ساتھ ذرا مذاق ہی بنا رہے گا۔ خادم نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور اس کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گیا تو اس کے آقا کے دل پر ایک ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک نے فرمایا کہ میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی 2 بیجی ہوئی گٹھلیاں ہیں۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کس مناسبت سے یہ قیمت تجویز کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اس میں عیب بہت ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس میں کیا کیا عیب ہیں؟ فرمانے لگے کہ اگر یہ عطر نہ لگائے تو بدن سے بدبو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ سے سڑھانڈا آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو وہ پریشان حال ہو جائیں، جوئیں ان میں پڑ جائیں، سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے تو بوڑھی بن جائے، منہ لگانے کے قابل بھی نہ رہے گی، حیض اس کو آتا ہے، پیشاب پخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگی، تھوک، سنک، نال کے چوہے وغیرہ اس میں سے نکلتے ہیں، غم، رنج، مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہیں، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کرتی ہے، محض اپنی راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے، آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا ہے، کوئی قول و قرار پورا نہیں کرتی، اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی تو اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی، میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی، اس پر موتی اور نور لپٹا گیا ہے، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو وہ میٹھا ہو جائے، مردہ سے اگر بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو آفتاب بے نور ہو جائے، گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا گھر روشن کر دے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہان معطر ہو جائے، چمک جائے، اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے، تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائے نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے؟ سب نے کہا وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا کہ اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانہ میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز کی خریدنے کے لیے بہت ہی معمولی قیمت ادا کرنا پڑتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل جلالہ کے لیے کم از کم 2 رکعت تہجد کی پڑھ لی جائے، اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اور اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کر دو، راستہ میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ وغیرہ پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو، دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر دو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکہ کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام کرنے سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے، اور جنت میں جو نعمتوں کا ذکر ہے اس میں اللہ جل شانہ کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا کہ تو نے شیخ کی باتیں سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔
شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی ہے۔ آقا نے کہا کہ اچھا تو اب آزاد ہے، اتنا سامان تیری نظر ہے۔ اپنے سب غلاموں سے کہا کہ تم سب بھی آزاد ہو، میرے مال میں سے اتنا مال تمہاری نظر ہے، اور میرا یہ گھر جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ اور گھر کے دروازہ پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا اور اپنا سارا لباس اس فاقرہ اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا کہ میرے آقا تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہی ہو لی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غفر اللہ لنا ولہ۔